اصول کرخی، اس کے اندر یہ اصول موجود ہے کہ اگر قرآن کی آیت غور سے سنیے گا، اللہ کی قسم کسی کو چھیڑنا، تنگ کرنا مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے لوگوں، یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے، اس کو ختم ہونے سے پہلے پہلے محمد کریم کی اطاعت کی طرف لوٹاؤ. اصول موجود ہے. اگر قرآن کی آیت امام کے قول کے خلاف آئے، قرآن کی آیت امام کے قول کے خلاف آئے، رسول کی حدیث امام کے قول کے خلاف آئے، صحابی کا اثر امام کے قول کے خلاف آئے، پہلے تو اس کی تعویل کرنے کی، تعویل کر کے امام کے قول کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے. اگر کامیاب نہ ہوئے تو قرآن کی آیت اور نبی کے فرمان کو منسوخ جانیں گے، امام کے قول کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب فرقہ پرستی کا یہ طوفان پڑا، رشید احمد گنگوہی اپنی کتاب تذکرۃ الرشید حصہ 2 صفحہ 17 پر لکھتے ہیں، حق وہی ہے، حق وہی ہے جو رشید احمد گنگوہی کی زبان سے نکلتا ہے. اللہ کی قسم میں کچھ نہیں ہوں، لیکن اس دور میں ہدایت اور نجات موقوف ہے میری اتباع پر. لا حول ولا قوة الا بالله. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہدایت و محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ موقوف ہے، لیکن آج یہ حق امام الانبیاء سے چھین کر پیروں فقیروں اماموں اور مولویوں میں بانٹ دیا گیا. امام الانبیاء نے فرمایا تھا لوگوں میری پوری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے. پوچھا گیا وہ ظالم کون ہے جو جنت میں جانے سے انکاری ہو؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ. جو محمدی بنا، نماز محمدی، روزہ محمدی، حج محمدی، جہاد محمدی، طلاق محمدی، نکاح محمدی، عبادت محمدی، اعتقاد محمدی، جو ایک ایک مسئلے میں محمدیت کے رنگ میں رنگا گیا، دخل الجنہ، یہ جنت میں گیا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے محمدیت کو پسند نہیں کیا اس نے حقیقت میں جنت میں جانے سے انکار کر دیا. لیکن یہاں یہی حق اپنے اماموں کو دے کر کہا جا رہا ہے. پیر صاحب نے کہا ہے، گنگوہی صاحب نے کہا ہے کہ حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے. اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے فرقہ پرستی کے اس طوفان نے، تعصب پرستی کی آگ نے امت کو کہاں تک جلا دیا ہے. اپنے پاس سے قرآن حکیم کی آیات بنا کر اپنے مذہب کو ثابت کیا گیا، قرآن میں جھوٹی آیات بنائی. اضاح الادلہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی کی کتاب ہے جو 1330 ہجری میں دیوبند سے چھپی. اس کا صفحہ 97 ہے. اس میں قرآن پاک کی ایک آیت فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. قرآن کی آیت کیا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. لیکن وہ آیت اپنے پاس سے بناتا ہے، اگر تم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے اپنے جھگڑے کو اللہ، رسول اور اپنے علماء کے پاس پیش کر دو. کہتا ہے ظاہر ہے اولو الامر سے مراد آیت میں سوائے انبیاء کرام کے کوئی اور ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ جیسے نبی کی اطاعت واجب ہے اس طرح غیر نبی کی اطاعت کی واجب ہے. کہتا ہے آپ نے قرآن پاک کی آیت فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اصل آیت ہے. کہا یہ تو پڑھ لی، لیکن جس قرآن میں یہ آیت ہے اسی قرآن میں جو ہم نے پہلے آیت بیان کی وہ ہے. اللہ قسم قرآن کے 30 پاروں میں یہ آیت موجود نہیں ہے. اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے امام کی اندھی تقلید کو ثابت کرنے کے لیے اگر ظالموں کو قرآن کے اندر تحریف کرنی پڑی تو وہ بھی کر گئے. اللہ کے لیے سوچئے یہ لعنت کہاں جا کر رکے گی، یہ انتشار کہاں جا کر رکے گا. لوگوں آؤ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اکٹھا ہو جائے. عبارت سے غور کریں، جس قرآن میں یہ آیت ہے اسی قرآن میں یہ آیت بھی ہے. اب دو آیتیں ہیں، ایک کا قرآن میں موجود ہے اور دوسری کا قرآن میں موجود نہیں. اور اگر اسی آیت کو صحیح طریقے سے پڑھ لیا جاتا تو لڑائی اور اختلاف ختم ہو جاتا. وہ ملنگ نماز نہیں پڑھتا تھا، کسی نے کہا ملنگ صاحب نماز نہیں پڑھ دے، کہتا تو ایویں نماز دی گلاں کرنا ہے. قرآن پاک میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز دے نیڑے ہی نہ جایا کرو. انہیں کہ اگے تے پڑھ لا وانتم سکارا، جدو نشے تے ہو ادو نہ جاؤ. کہتا اننے تے عمل کر لیں دی اگے پھر ویکھاں گا.
اگر اس آیت کو پورا پڑھ لیا جاتا تو یہ انتشار کا دروازہ بند ہو جاتا. آیت کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے مسلمان حکام کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے. اب جھگڑا نہ اللہ سے ہو سکتا ہے، جھگڑا نہ رسول اللہ سے ہو سکتا ہے، جھگڑا تو مسلمان حاکم سے ہوگا، جھگڑا کسی عالم سے ہوگا، کسی شیخ و مرشد سے ہوگا. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جھگڑے کی صورت میں فائنل اتھارٹی اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، آخرت پر ایمان لاتے ہو، ہر جھگڑے کو آؤ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروا لو. ماسٹر امین اکاڑوی پاکستان کا ایک مولوی، وہ اپنا رسالہ تحقیق مسئلہ رفع الیدین کے اندر صفحہ نمبر 6 پہ رفع دین نہ کرنے کی جب کوئی صحیح حدیث انہیں نہ ملی تو اپنے پاس سے قرآن کی آیت خود گھڑ کے اس رسالے میں لکھی. آؤ میڈ ان اکاڑا آیت سناؤ. يا أيها الذين آمنوا قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. اللہ کی قسم یہ فرقہ پرستی کا بت بہت بڑا بت ہے، یہ امت کی بربادی کا بہت بڑا بت ہے. اس نے امت کو ہلاک کر دیا ہے. اس تعصب کی چادر سے باہر آؤ. جس نبی کا نام کلمے میں لیتے ہو، جس نبی کا نام اذان میں سنتے ہو، جس نبی کا نام تکبیر میں سنتے ہو، جس پہ درود اور تحیات میں پڑھتے ہو، آؤ اس نبی کو کھلے ہوئے سینوں سے قبول کر کے زندگی کا ہر مسئلہ اس کی حدیث سے لینا شروع کر دو. اس کا ماہنامہ تجلی جلد نمبر 19 شمارہ 11 ماہ جنوری فروری 1968 صفحہ 47 پر اس کے ایڈیٹر عامر عثمانی صاحب فاضل دیوبند ان سے ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے. ہمیں 12 سال کے بچے نے نماز پڑھائی، تراویح ہماری ہو گئی یا نہیں؟ جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دینا. سوال کرنے والے نے سوال کیا، عثمانی صاحب نے جواب دیا. جواب دینے کے بعد کہنے لگے یہ تو جواب تھا، اب چند سطریں تمہاری اس ڈیمانڈ پر بھی لکھوں کہ جواب قرآن و حدیث سے چاہیے. یہ اس قاعدے سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ مقلد کے لیے قرآن اور حدیث کے حوالوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے امام کا قول کافی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے فاروق اعظم نے کہا تھا آج کے بعد کوئی حج تمتع نہ کرے، سجا لگتے جگر اٹھا تھا. ابن عمر نے کہا تھا لوگوں گواہ رہنا میں حج تمتع کر رہا ہوں. کہنے والے نے کہا تیرا بابا روکتا ہے تو کرتا ہے. جواب میں کہتے ہیں من ابھی، بابا کون ہوتا ہے؟ نزل الشریعہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما نزل الشریعہ علی ابی. جبرائیل قرآن لے کر جب بھی نازل ہوا ہے وہ عبداللہ کے باپ عمر پہ نازل نہیں ہوا، فاطمہ کے باپ محمد پر نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ تعصب کی زینت کو پہن کر صحابہ کرام تک کو جن صحابہ کی روایات ان کے مذہب کے خلاف آتی ہیں، ان کی تعصب والی دیوار سے وہ روایات ٹکراتی ہیں، تو ان صحابہ کی توہین کیسے کی جاتی ہے؟ فقہ حنفی کی مشہور کتاب اصول شاشی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ انس بن مالک یہ غیر فقیہ تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. فقیہ کون ہوتا ہے؟ جسے دین کی سمجھ بوجھ ہو. کہا ابو ہریرہ اور انس بن مالک کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں تھی، یہ غیر فقیہ تھے. مذہبی تعصب کی ایک اور مثال پہ غور کیجیے. در مختار جلد نمبر 1 صفحہ 42 پر لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو